السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مردوں کے جی اٹھنے اور قیامت کے دن کے بارے میں حوالہ جات موجود ہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں سے ایک آیت جو اس تصور پر روشنی ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم اس سے زندہ کرتے ہیں اور اس سے اناج نکالتے ہیں تاکہ وہ اسے کھا لیں۔ اس آیت کو مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، جس کے مفہوم کو ہم ایسے لیتے ہیں کہ جب زمین بنجر ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت کے ذریعے اس بنجر زمین کو سرسبز کر کے فصل اگا کر اناج دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح مردے جب زمین میں گل سڑ جائیں گے تو اللہ اپنی شان قدرت سے انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جیسے وہ پہلے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم اس کی انگلیوں کو برابر کرنے پر قادر ہیں۔ اس حصے میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ انسان کی انگلیاں اور اس کے پیر جو کہ انتہائی باریکی سے بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام انسان یا سائنس کے لیے یہ ایک ناممکن بات ہے، کیونکہ کوئی بھی ذی روح کسی بھی سائنسی تجربے یا ایجاد سے دوبارہ ویسا نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اللہ کے عظیم موضوع میں سے ایک ہے۔ دوستوں، قیامت کے دن اللہ پاک کا مردہ جسم کو زندہ کرنا ایک غیر یقینی بات ہے جس کو ایک کمزور عقیدہ انسان تسلیم کرنے میں مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انسانی مردہ جسم کے زندہ ہونے کا خیال جب بھی آتا ہے تو قیامت کا تصور ذہن میں آنے لگتا ہے، جس کو دوسری زبان میں محشر کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ مردوں کا زندہ اٹھنا اس دن کے معجزانہ واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بڑی تفصیل اور واضح الفاظ میں سمجھایا گیا ہے کہ انسان جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا یعنی انتقال کرے گا، اللہ پاک قیامت کے روز اسی حالت میں اس کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ ہم اس عقیدے پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں، جبکہ دوسرے عقائد میں مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں اور تصورات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک ایسا کارنامہ جو بالکل مافوق الفطرت و معجزہ سمجھا جاتا ہے، خود قرآن کریم کو اسلام کا بنیادی معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان اس بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور امت مسلمہ کو اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا کہا گیا۔ اس کی علمی عظمت کو ایک شاندار نقطہ نظر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام میں نبیوں کو ان کے پیغامات جو کہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجے گئے کی توثیق کرنے کے لیے معجزات دیے جاتے رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزانہ طاقت دی، جس سے انہوں نے سمندر کو چک کر کے بیچ میں سے راستہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ ایسا بیمار کو جو لا علاج ہوتا ہے اس کو اپنی دعا سے شفا یاب کر دیتے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ بھی کر کے دکھا دیتے تاکہ اس وقت کے جاہل لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ عیسائیت میں خاص طور پر اب نئی تصدیق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات انجام دینے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان میں پانی کو شراب میں تبدیل کرنا، کمزوروں کو صحت یاب کرنا، ہزاروں کی معمولی تعداد کو خوراک کے ساتھ دیکھ بھال فراہم کرنا وغیرہ ہے۔ عبرانی بائبل کے پرانے صحیفوں میں معجزات موجود ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں نے معجزانہ اعمال انجام دیے۔ بحیرہ احمر کا جدا ہونا اور مصر میں بیماریاں اور صحرا میں من و سلوہ نازل ہونے کے معجزے شامل ہیں۔ یہودیت میں اکثر معجزے کو خدا اور یہودی کے درمیان کسی معاہدے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس کو خدا کی طاقت اور اپنے عہد کی وفاداری کے طور پر لیتے ہیں۔ معجزات کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف حیثیت رکھتا ہے، لیکن ان معجزات کی نوعیت اور پیغام الہی کی توثیق میں ان کا کردار مختلف ہو سکتا ہے۔ معجزات اکثر ہر مذہب کے مخصوص مذہبی ڈھانچے کے اندر اختیار الہی اور مقاصد الہی کی تکمیل کا مظاہرہ کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں۔
روز قیامت مردوں کا زندہ ہونا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ سمجھا جاتا ہے جس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں مردہ کو زندہ کرنے کے تصور کو واضح کرنے کا بہترین جواب قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو مفسرین اور مورخین نے اس طرح لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک مردار دریا کے کنارہ پڑا ہوا دیکھا جس کا کچھ حصہ دریا کے اندر اور کچھ باہر پڑا تھا۔ پانی اور خشکی کے جانور دونوں طرف سے اس کو کھا رہے تھے، بلکہ کھاتے کھاتے ایک دوسرے سے لڑنے بھی لگتے تھے۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا تھا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ بھی ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ وہاں انسانوں کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے فرمایا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں ایمان کو تسلی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کا گوشت آپس میں ایک دوسرے سے ملا دو۔ پھر اس سارے گوشت کے کئی حصے کر دو اور ہر حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو تاکہ میدان حشر کا منظر دیکھ سکو۔ دوستوں، انہوں نے ایسا ہی کیا تو انتہائی حیرت سے دیکھا کہ پرندوں کے اجزاء مختلف مقامات سے جمع ہو کر ان کے پاس آ گئے اور ان کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ 4 پرندے مختلف انواع میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہر ایک جز اسی پرندے کے بدن میں واپس آئے جس کا وہ تھا، اور یہ مختلف انواع کے ہونے کی صورت میں ہی ظاہر ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، جو کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض مورخین ان پرندوں کو انسانوں کی مختلف صفات اور جذبات کا مظہر سمجھتے ہیں، جیسے کہ مور خود نمائی، ذبائش اور تکبر کا مظہر ہے، مرغ شدید جنسی ملانت کا مظہر ہے، کبوتر لہو لعب اور کھیل کود کا مظہر ہے، کوا لمبی چوڑی آرزوؤں اور تمناؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستوں، جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد قرآن کریم میں تو نہیں ہے، لیکن روایت اہل بیت علیہ السلام میں یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے۔ 10 مختلف مقامات پر پرندوں کے گوشت کے اجزاء رکھے گئے اور آواز دینے پر اللہ کے حکم سے سب اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ معجزہ اس لیے رہنما کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بھی آنے والی مخلوقات اس چیز کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور موت کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جس کے لیے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور خالق حقیقی ہے، اس کی پہنچ سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔